الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما احب العربیہ کتاب التلمیذ level 3. Inshallah, in this video we are going to do exercise number 3 of chapter الفعل القریہ والفعل المدینہ. تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز. ارسم دائرۃ التمرین الثالث یعنی تھرڈ ایکسرسائز ہے. ارسم دائرۃ حول الجواب الصحیح. یو ہیو ٹو سرکل دا کریکٹ آنسر. تو یہاں پر اول ہے قال فعل المدینہ یعنی City Mouse said في الرسالة in the letter what he said سأنتظرك يوم الأربعاء I am going to wait for you on Thursday. تو هذا هو الخطأ. یہ تو غلط تھا کیونکہ ہمیں یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا یوم الخمیس. فعل القریہ نے کہا فعل المدینہ نے کہا تھا یوم الخمیس کا. سو لہٰذا نحن نقول هذا هو خطأ. طيب means لا. عربک میں ایک چیز یاد رکھیے گا جب بھی ہوتا ہے نعم نعم means yes, لا means no. الثاني يسكن فعل القرية this one يسكن فعل القرية في حذاء قديم کہ the village mouse live in a old shoes کہ جو گاؤں والا چوہا تھا وہ کس میں رہتا تھا ایک پرانے سے جوتے میں رہتا تھا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. نعم نعم کے اوپر انہوں نے سرکل کر دیا یہاں پہ. طيب تھرڈ ون کیا ہے الثالث ذهب فأر القرية مع صديقه إلى السيرك کہ the village mouse went with his friend to the circus کہ جو گاؤں کا چوہا تھا ذهب وہ گیا مع صديقه اپنے دوست کے ساتھ یعنی جو شہر والا چوہا تھا اس کے ساتھ إلى السيرك من سرکس میں. سرکس تو نہیں گیا تھا هو ذهب إلى مدینہ تو وہ مدینہ گیا تھا. تو اس وجہ سے نحن نفعل لا کہ وہ غلط بتا رہے ہیں. طيب بعده الرابع أكل فأر القرية من المائدة وملأ بطنه کہ the village mouse ate from the table and his stomach become full اور his tummy become full. تو کیا کہہ رہے کہ جو گاؤں والا چوہا تھا اس نے کھایا ٹیبل پہ سے اور اس کا پیٹ بھر گیا. تو یہ تو بالکل ٹھیک تھا. نعم تو ہم اس پہ کیا کر دیں گے سرکل نعم پہ. لاسٹ ون ہے فی بیت الرجلی in the man's house فی بیت الرجل الغنی in the rich man's house امیر آدمی کے گھر میں کلب کبیر there was a big dog یسکن معاقد who lives with the cat کہ اس کے اندر جو بڑا امیر آدمی تھا اس کے گھر کے اندر ایک بڑا سا ڈاگ تھا جو بلی کے ساتھ رہتا تھا. تو ہمیں تو اس بات کا انہوں نے بتایا نہیں. that's why we are going to circle لا اعرف I don't know. لا اعرف کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ میں نہیں جانتی یا میں نہیں جانتا. لا اعرف جب بھی آپ کے ٹیچر کچھ کہیں اور آپ کو اس چیز کا نہ آتا ہو تو آپ ایزیلی کہہ سکتے ہیں لا اعرف I don't know. یا ما فہمتو مجھے نہیں سمجھ آیا. ما فہمتو ایسے کرتے ہیں. آپ کو کچھ نہ سمجھ آ اور اپنے ٹیچر کو ایزیلی کہہ سکتے ہیں ما فہمتو کہ I don't understand مجھے سمجھ نہیں آیا. تو یہ الان تمرین الرابع فورتھ جو ایکسرسائز ہے وہ ہے استیعاب. حل فہمت القصہ ڈو یو انڈرسٹینڈ. انڈرسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے نا I don't understand فہمتو کا جو میں نے بولا ہے حل فہمت القصہ ڈو یو انڈرسٹینڈ دا اسٹوری. کیا آپ کو اسٹوری سمجھ آئی ہے؟ تو اگر تو سمجھ آئی ہے تو آپ کو اس کو سالو کرنا ہے. اب ہمیں لیٹس سی کہ واٹس ریٹن ان ہیئر. تو الاول ہوا اکل فعل القریۃ واکلا 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 کہ the village mouse ate and ate and ate. سو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے وَأَكَلَ کیونکہ اس نے وہ کھاتا گیا تھا نا. أَكَلَ فَعْلُ الْقَرْيَةِ وَأَكَلَ وَأَكَلَ هكذا ہوا. and after that what happened وَتَعَلَّمَ مِن بَطْنِهِ أو actually من نہیں آنا تھا أَكَلَ وَتَعَلَّمَ فِي بَطْنِهِ کہ started the pain in his abdomen. تو تعلم من الطعام الکثیر ہم کہہ سکتے ہیں من الطعام اس کے پیٹ میں درد ہوا من الطعام کھانے کی وجہ سے. طيب بعده ما هو الثاني هذه القصة هذه قصة تقول
دس اسٹوریز ٹیل اس اباؤٹ وچ تھنگ. دے آر 2 آپشنس. 2 آپشنس ہمیں دیے ہیں کہ ہمیں ایک اسٹوری کس چیز کے بارے میں بتا رہی ہے. تو الاول ہوا حیات المدینتی طیبۃ کہ دا لائف آف سٹی از گڈ, اور حیات القریہ طیبۃ کہ ولیج لائف از گڈ. تو ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ حیات القریہ گڈ ہے. تو اس وجہ سے وی آر گوئنگ ٹو سرکل دس. بعدہ ما ہوا الثالث هذه القصة تتكلم عن. This story tells us about کہ کس چیز کے بارے میں بات کرتی ہے. تو تتکلم عن کہ telling us about, تو کیا چیز ہے. الاول طعام لذیذ کہ ڈیلیشیس اور ٹیسٹی فوڈ. الثانی بہت مزے کے کھانے کے بارے میں. با مبارات بین القط والفأر کہ ریسلنگ بٹوین دا کیٹ اینڈ اے ماؤس کہ لڑائی جو ہو رہی ہے یا ریسلنگ ہو رہی ہے بلی اور چوہے کے درمیان, اس کے بارے میں ٹام اینڈ جیری کی طرح. جیم حیات القریۃ و حیات المدینہ کہ ولیج لائف اینڈ سٹیز لائف, اس کے بارے میں. اور دال حیات فی القصری لائف ان اے کیسل یعنی ایک کسی خوبصورت سے کیسل کے اندر, یعنی محل کے اندر, محل میں جو زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ جیم از دا کریکٹ ون, یعنی حیات القریہ و حیات المدینہ کے بارے میں, سٹی اینڈ دا ولیج لائف کے بارے میں. طیب الان رابع فورتھ ون از قال فأر المدینۃ لصدیقہ دا سٹی ماؤس سیڈ ٹو ہز فرینڈ. کیا کہا اپنے فرینڈ سے, لصدیقہ انہوں نے اپنے فرینڈ سے کیا کہا, تعال کثیرا کم ٹو مائی ہوم لائک لاٹ آف ٹائمس کہ اگین اینڈ اگین کہ آپ میرے گھر بار بار آنا. فہل سیذهب فأر القریہ الی صدیقہ فی المدینہ. So did he went to his friend in the city towards the city or in the city? Did he went again? تو وہ کیا گیا وہاں پہ. تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر, کیا بتانا چاہ رہے ہیں, نعم واللہ. آپ کو اس کو کرنا ہے نو. نو کو آپ یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہے, ذا علامہ, ذا علامہ ٹک. یو ہیو ٹو پٹ دا ٹک سائن. آگے نیکسٹ کیا ہے, الخامس فی الفقرۃ تحت سورۃ الرقم الرابع کلمۃ معناها کہ فی الفقرۃ تحت there was a passage, تو under it there was one picture اور اس کے اوپر معنی ایک لکھا ہوا تھا. اس چیز کا معنی کیا تھا, کیا میننگ کیا تھا. فیہا کثیر من الناس والسیارات کہ ان اٹ دیر آر لاٹ آف پیپل اینڈ اے لاٹ آف کارس. تو اس چیز کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہم 2-3 طریقے سے لے سکتے ہیں. ایک مطلب آپ کہہ سکتے ہیں المدینہ, مدینہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ مدینہ ہے, فیہا کثیر من الناس والسیارات کے مدینہ اس کے اوپر بہت سے لوگ اور بہت سی گاڑیاں ہیں. ایک یہ ہم لے سکتے ہیں. الثانی ہوا الشارع مینس کے روڈ, یہ روڈ کے اوپر بہت سے لوگ اور کارز ہیں. والثالث ہوا اس کا مطلب کیا بنتا ہے, معناہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ازدحام کثیرہ یعنی بہت زیادہ. ہم کہتے ہیں ازدحام کثیر کراؤڈڈ. فیہا کثیر من الناس والسیارات مینس یہ کراؤڈڈ ایریا, تو اس کو کہتے ہیں ازدحام. مزدحمۃ, مزدحمۃ مینس کراؤڈڈ, مزدحمۃ. طيب التمرين الخامس یعنی 5th exercises تراکیب الجدیدہ. کونی جملا, you have to make sentences. اب یہاں پہ sentences کیسے بنانے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. ادھر سمپل سی اسٹوری ہے چھوٹی سی جو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے. وہ کیا ہے, اب سوال میں ادھر انہوں نے لکھا ہے, the question they have written سأحضر آلة التصویر. وہ ایک ابھی ان میں سے 2 بوائز ہیں, تو ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں I am going to bring the camera. آلۃ التصویر the thing from which we can make the picture. وہ ایسی چیز کینوس بھی ہو سکتا ہے, کیمرہ بھی ہو سکتا ہے جس سے جو آپ لوگ تصویر بنا سکتے ہیں. وہ انتا and what about you, are you going to bring it or not. اس طرح کر کے ہم پوچھتے ہیں نا کہ میں تو یہ چیز لانے لگا ہوں اور آپ کا کیا ہے. میں تو کاپیز لانے لگا ہوں اور آپ, تو آپ کا مطلب اب وہ بتائیں گے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ اٹ اور ناٹ. تو لیٹس سپوز وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں لے کر آؤں گا, تو نیچے وہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں انا لن احضر آلۃ التصویر, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو برنگ دا کیمرہ اور کینوس. تو اب یہ کس طرح ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو
اس کو کیسے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ پیپر میں ایزیلی ہم لوگ لکھ لیں. تو اس کی ایک چیز یاد رکھیں, انہوں نے جو لکھا ہے نا سأحضر, تو سین کا یہاں سے ہٹا دیں آپ. سین ہٹا کے ادھر صرف 2 لفظ آپ نے لکھنے ہیں. وہ 2 ورڈز کیا ہیں؟ انا مینس آئی, ولن لام نون لن. لن مینس نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو برنگ. تو انا لن آپ لگا دیا. احضر آلۃ التصویر از ریٹن ان ہیئر. آپ نے سیم ٹو سیم اس کو یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دینا ادھر. احضر آلۃ التصویر ایگزیکٹلی اوپر والا نیچے لے آئیے گا. سا کو ہٹا کے انا لن احضر. اس کا مطلب ہے آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو برنگ اٹ. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آپ کہتے ہیں کہ جی میں بھی لے کر آؤں گا. نعم آئی ایم آلسو گوئنگ ٹو برنگ اٹ. اور تو آپ اس میں سے نارملی سمپلی ہوگا انا ساحضر, صرف آگے انا یہاں پہ لگا دیں. انا ساحضر آلۃ التصویر انشاءاللہ, ایزن بھی کہہ سکتے ہیں. طیب لیکن ابھی جو ہمیں ادھر سکھایا گیا ہے وی ہیو ٹو ڈو اونلی دیٹ تھنگ. تو اس میں کیا ہے؟ انا لن احضر. اب سب میں یہی ہوگا. سو لیٹس سی واٹس ریٹن ان ہیئر. سأذهب إلى المدرسة غدا. I am going to go to school tomorrow. میں کل انشاءاللہ اسکول جاؤں گا اور جاؤں گی. یہاں پہ دونوں بوائز ہیں, مینس کہ جاؤں گا. اذهب حمزہ جو یہاں پہ سب کی جگہ پہ لگا ہوا ہے, یہ میسکولین فیمینین مذکر مؤنث گرل اینڈ بوائے دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے. اذهب. So that's why they have written in here سأذهب إلى المدرسة غدا. I am going to go to school tomorrow. وأنت and what about you, اور آپ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ جاؤ گے؟ تو وہ کیا لکھیں گے؟ سین میں نے آپ کو کیا بتایا تھا, سین کو ہم کٹ کر دیں گے یہاں سے. جسٹ ویٹ. ہاں جی, اب ہم کیا کرتے ہیں, سین کو وی آر گوئنگ ٹو کٹ اٹ فرام ہیئر اینڈ آفٹر دیٹ وی ہیو ٹو رائٹ انا لن. اٹ از ریٹن ان ہیئر, یو کین سی انا لن از ریٹن, اور اس کے بعد سأذهب إلى المدرسة غدا. کوسچن میں آنسر ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو اسکول ٹمورو, میں اسکول کل نہیں جاؤں گا. اور انہوں نے بھی اسی طرح لکھا ہے اذهب إلى المدرسة غدا. طيب اس کے بعد کیا ہے؟ نیکسٹ ون از سأتجه إلى معسكر. اٹ مینس کہ آئی ول ریٹرن ٹو دا کیمپ. اب اس کو وأنت اینڈ واٹ اباؤٹ یو, اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ جائیں گے واپس کیمپ میں؟ یہ ان سے پوچھ رہے ہیں تو وہ آگے کیا کہیں گے؟ انا لن اذهب اتجه الى معسكر. تو اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ انا ولن, وبعدہ آپ نے کیا لکھنا ہے, یہ اس کو کمپلیٹ کر کے لکھ دینا کہ نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریٹرن ٹو دا کیمپ. نیکسٹ ون از سأزور فأر المدینہ فی بیتہ. آئی ایم گوئنگ ٹو وزٹ سٹی ماؤس in his house. I am going to visit him. میں انشاءاللہ ان کی طرف جاؤں گا, ان قریب جاؤں گا. وَأَنْتَ and what about you, کیا آپ جاؤ گے؟ تو کہہ رہے ہیں انا لن ازور فأر المدینہ فی بیتہ. تو کیا کریں گے؟ سا کو ہم کٹ کر دیں گے یہاں سے. we are not going to write seen with it. اور ہم نے پھر کیا کرنا ہے؟ انا لن, وبعدہ we are going to write this all ازور فأر المدینہ فی بیتہ. Next one is سأرجع إلى بيتي مساءً. I am going to return to my home in evening. کہ میں اپنے گھر لوٹوں گا ان قریب, شام کے ٹائم لوٹوں گا. وأنت and what about you, کہ آپ جائیں گے؟ نہیں, یہ ان سے پوچھ رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں آگے سے آنسر کیا دے رہے ہیں؟ انا لن ارجع, انا لن ارجع إلى بيت مساءً. لاسٹ ون سأکتب الرسالة اليوم. I am going to write a letter today. میں لکھنے لگا ہوں, ان قریب میں لکھوں گا ایک لیٹر آج. تو وأنت and what about you, تو وہ اس کے اندر کیا کہیں گے؟ what he is going to say انا لن اکتب الرسالة اليوم. اس کے بعد کیا ہے؟ ایکسرسائز نمبر 6 تمرین السادس تراکیب الجدیدہ. اجب المستعملا کلمۃ واحدہ بدلا مما تحت خط. اب جتنے بھی یہاں پہ انڈر لائن ہوئے ہیں یو ہیو ٹو چینج آل دیز, اور آپ کو اس کو کیا کرنا ہے؟ ایک ورڈ میں چینج کرنا ہے. یو ہیو ٹو آنسر دس ان ورڈ, یعنی ایسے پورا نہیں, لیکن جو انڈر لائن ہوا ہے اس کا ایک ورڈ بنانا ہے. تو کیسے اس کو بنانا ہے؟ کلمۃ واحدۃ بدلا, مینس کہ آپ کو اس کو ورڈ کیسے بنائیں گے کہ ایک چیز میں آپ کو ایک رول بتاؤں عربک میں. جب بھی ہم لوگ انگلش میں پڑھتے ہیں سنگولر اور پلورل, واحد اور جمع,
اب جو مثنیٰ والی چیز ہے وہ صرف ہے عربک کے اندر. مثنیٰ مینس ٹو کے لیے بھی ایک ورڈ ہے. ہم ایک لفظ لکھتے ہیں طالب مینس اسٹوڈنٹ, اور اس کی جمع کیا ہے طلاب مینس اسٹوڈنٹس ڈھیر سارے. لیکن عربک میں کیا ہوتا ہے کہ طالبانی مینس کہ دو اسٹوڈنٹس کا بھی ذکر آتا ہے, تو ان کو کیسے لکھا جاتا ہے طالبانی. ہم لوگ ہمیشہ الف نون, جس ورڈ کے اوپر الف نون ایڈ ہوا اٹ مینس کہ یہ دو ہیں, طالبانی. اور اسی طرح جب ہم کسی فیمینائن کے ساتھ whenever we are going to put like الف حمزہ نون الف نون with feminine, تو ان کے ساتھ ہم کیسے لکھیں گے, ہم تا نہیں لکھ دیں گے. طالباتن, لیٹس سپوز اس کی جگہ ہوتا طالباتن, تو ہم کرتے طالباتانی. تو سیم ان دس کیس یہاں پر بھی ایسے ہو رہا ہے, اور جمع ہے طالبات. یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا, دے آر گیونگ ان ہیئر دا ناؤنس, ٹھیک ہے, نیمز دے رہے ہیں. یہاں پہ ہم نے ان کو نیمز کو چینج کر کے ان دونوں کے نام کو ہٹا کے ہم نے ایک ہی اس میں ورڈ کرنا ہے, ان کا یوز کرنا ہے. اب جس طرح انہوں نے کیا کیا, حل رکب فأر القریۃ و فأر المدینۃ السیارہ, did they travel, ٹھیک ہے, did village mouse and city mouse travel in the car, کہ کیا وہ سوار ہوئے, کیا انہوں نے ٹریول کیا وہ گاؤں والے چوہے نے اور شہر والے نے. تو کہہ رہے ہیں نعم رکبا فأرانی. اب دیکھیں فأر تھا نا ورڈ, اصل ورڈ آپ کو یاد ہو تو کیا ہے فأر, انہوں نے فأر لگا کے الف نون لگا دیا گیا, فأرانی, نون کے نیچے زیر آتا ہے. فأرانی مطلب دو چوہے. اب انہوں نے یہ نہیں لکھا فأر القریۃ و فأر المدینۃ, اس کے نیچے پروناؤن انہوں نے ایسا یوز کر کے الف حمزہ نون لگا لیا, فأرانی. نعم رکب الفأران السیارہ, یس دے بوتھ ٹریول ان دا کار. نیکسٹ ون کے اندر کیا ہے, حل انتظر الزوج زوجته الجد فی المحطۃ. اب یہاں پہ what they are asking that did the husband and wife waited for the grandmother on the station, کہ کیا انتظر مینس ویٹ کرنا, کہ کیا ہسبینڈ نے, زوج کہتے ہیں ہسبینڈ کو اور زوجہ کہتے ہیں ان کی بیوی یعنی ہز وائف, ان کی وائف نے انتظار کیا تھا دادی اماں کا, محطہ مینس اسٹیشن کے اوپر. تو لکھیں گے نعم انتظرہ, ہم یہی لکھیں گے انتظرہ, اور زوجہ و زوجہ کی کیا لکھ دیں گے, اس کی جگہ ہم زوجانی. زوج لکھے نا یہ زوج, اس کے آگے الف نام لگا دیں گے تو ہو جائے گا کپل, زوجانی. نعم انتظرہ, میں جو لائن لگا رہی ہوں ایگزیکٹلی آپ وہ لکھیں گے انتظرہ زوجان الجدہ فی المحطہ, ایگزیکٹلی وہی چیز آپ لکھ دینا. اس کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے زوجانی, زا واو جیم الف جا نون چھوٹی ہے, زوجانی. بعد ہو what is in the second one, هل تناولت امل واختها طعام الغداء, did Amal and her sister ate the lunch, کہ کیا انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا. غدا کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو, تو کیا انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا, تو ہم کہیں گے نعم تناولت الاختانی. عمل کیونکہ فیمینائن ہے that's why they have written تانی. اخت, they both sisters have eaten the food. اختانی, اخت ایک ورڈ تھا, اخت اس کا سنگولر ہے تو الف نون لگا دیا تو بن گیا اختانی. they both sisters ate the lunch. بعد الثالث هل لعب احمد وصديقه في المباراة, مباراة means match. did Ahmad and his friend played in a match, or they take or participate آپ کہہ سکتے ہیں, they take a part, حصہ انہوں نے لیا کھیلنے میں کسی میچ میں. تو ہم لکھیں گے نعم. اب صدیق ورڈ ہے, ورڈ انہوں نے دیا صدیق, تو ہم صدیق کے اوپر کیا کریں گے پلس الف نون, الف نون ایڈ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا صدیقانی, صدیقانی.
قانی. نعم لعب صديقان في المباراة. نعم لعب صديقان في المباراة. الآن fifth one. هل ذهبت المعلمة الشريفة والمعلمة فاطمة إلى المدرسة. Did معلمة شریفہ و معلمہ فاطمہ went to the school. کہ کیا وہ دونوں اسکول گئیں؟ تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ ذہبت یوز ہوا ہے معلمہ کی وجہ سے کیونکہ فیمینائن ہے. ذہبہ یوز ہوتا ہے میسکولائن کے لیے اور ذہبت یوز ہوتا ہے فیمینائن کے لیے. تا لگا دیتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہے ذہبت ایگزیکٹلی ویسے ہی لگے گا نعم لگا کے. نعم یس نون عین مین نعم. ذہبت معلمہ ورڈ ہے معلمہ تو ہم معلمہ کو یوز کر کے کریں گے. کیا لکھیں گے معلمتانی both teachers معلمتانی. نعم ذهبت معلمتان إلى المدرسة. Okay, and what is in the last one? هل اشترك الأستاذ أحمد والأستاذ عادل في الحفل. Did teacher Ahmad و teacher عادل participate in a function or in a party. کہ کیا انہوں نے ایک پارٹی یا فنکشن کے اندر وہ کیا پارٹیسپیٹ کیا. اشترکا did they came there or not. کیا وہ آئے تھے نہیں آئے تھے. ہم لکھیں گے نعم اشترکا. نعم یس اشترکا فی الحفلی. اب یہاں پہ استاذ دو جگہ دے ہیو یوزڈ تو ہم ان کی جگہ کیا کر دیں گے الف نون. میں نے آپ کو بتاتا کیونکہ یہ میسکولائن ہے. استاذانی both teachers participated in the party or function. الآن تمرين السابع أصوات. أولا استمع إلى العبارة. You have to listen to the phrase. واكتب همزة أو باء في المربع. and after that you have to write واكتب همزة أو باء في المربع. and after that you have to write همزة ألف و باء in the square. آپ کو اس کے بعد اس کو اس اسکوئر کے اندر لکھنا ہے. اب اول کیا ہے سارت السیارۃ فی الشوارع المدینہ کہ the car went on city road. اب نیکسٹ کیا ہے طارت الطیارۃ فی السماء المدینہ اور اس کے بعد the plane fly on a آپ کہہ سکتے ہیں سٹی ایریا اسکائی یا سٹی اسکائی کہ جہاز جو ہے وہ شہر کے آسمان پہ اڑا. اس میں آپ کو کیا چیز لکھنی ہے. اس میں انہوں نے استماع الی العبارہ. اب یہ کیا اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ ساؤنڈ اس میں کون سی چیز کا زیادہ آ رہا ہے. طارت طیارہ سارت سیارہ. اس ایکسرسائز کی مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی لیکن مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں اس چیز کا. الثانی الاول وقف القطار فی المحطۃ القریۃ قلیلا کہ the train stopped on the or at the village station a little تھوڑی دیر کے لیے. الثانی کہ جو ٹرین ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی ٹرین اسٹیشن کے اوپر. گاؤں کے جو ٹرین اسٹیشن تھا تھوڑی دیر کے لیے وہاں رکی. وصلہ کہتے ہیں کہ ریچڈ. وصل القطار the train reached الى المحطہ محطۃ القریۃ القریبہ کہ in the near village in the station of the near village. یہ پاس کا جو غریب گاؤں تھا وہاں پہ جو ہے جو ٹرین ہے وہ پہنچ گئی. طيب الآن استمع وعيد العبارة السابقة اقرأ العبارات بالصوت المسموع. طيب اب یہاں پہ کیا ہے التمرین الثامن کلام اشترک فی هذا الحوار. you have to participate in this حوار. ڈائلاگ جو ہوتے ہیں جس طرح ایک ڈرامہ ایک ٹیبلو کے طور پہ حوار ٹیبلو یہ اس طرح کر کے. اب یہ کیا ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ فعل القریہ یتکلم مع فعل المدینہ. ناؤ سٹی ولیج ماؤس از گوئنگ ٹو ٹاک ود سٹی ماؤس. اب وہ کیسے بات کر رہے ہیں ان کی کیا ڈائلاگز ان کے بیچ میں کیا کیا آئے تھے تو وہ they are talking about that thing. فعل القریہ یذهب الى المدینہ لأول مرہ. ناؤ the village mouse is going first time towards the city.
village mouse is going towards the city first time. So ماذا يقول فأر القرية. So now what the village mouse is going to say, وہ کیا کہے گا, what he is saying, وہ کیا بولے گا جو فأر القرية ہے. وماذا يقول فأر المدینہ, and what the city mouse is going to say, وہ کیا بولے گا. دونوں, جو شہر والا جو گاؤں والا, دونوں کی بات ہو رہی ہے. اکمل الحوار ثم مثل الدورہ مع احد التلاميذ, you have to complete this tableau or this dialogue thing. اور ثم مثلی, and after that you have to represent it, اور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ٹیبلو کے طور پہ کرنا ہے. مثلی, اس کو آپ ایکٹ کریں, you have to act it turn by turn with your class fellow. دور مانا turn by turn, مع احد التلاميذ کہ one of your class fellow, اس طرح, اور one of the student آپ کہہ سکتے ہیں. فأر القرية, وہ کیا کہہ رہے ہیں, إلى أين ستذهب, إلى أين سنذهب, sorry, where we are going, ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں فأر المدینہ. سنذهب إلى المدینہ, هل شاهدت المدینہ, کہہ رہے ہیں we are going to go to مدینہ, to go to the city. have you watched it before, کیا آپ نے پہلے اس کو دیکھا ہے. have you looked it before, تو وہ کیا کہہ رہے ہیں فأر القرية. لا ما شاهدت, ما شاهدت قبل, میں نے پہلے نہیں دیکھا. ما شاهدت قبل, میں نے پہلے نہیں دیکھا. تو اب فأر المدینہ کیا کہہ رہے ہیں, انظر هذه الشوارع جمیلة وكبيرة, یعنی دیکھو, والعمارات والسیارات, کہہ سکتے ہیں نا کہ look at these roads and cars and buildings, whatever it is in the city. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کی طرف دیکھو. هذه, انظر, look, دیکھو, هذه الشوارع والسيارات والعمارات, عمارات, ہکذا. تو یہ یعنی کارز ہیں اور وہاں پہ چیزیں ہیں. تو پھر فأر المدینہ کیا کہتے ہیں, فأر القرية کہتے ہیں کہ مدینہ کی مختلف, مدینہ کا مختلف جدا من القرية وفيه ازدحام کثیر. کہہ رہے میں نے لیکن آپ لوگوں کے یہاں پہ مدینہ میں بہت ڈفرینٹ ہے گاؤں سے. وهو کبیر, مدینتک, مدینتک مختلف, چینج ہے, ڈفرینٹ ہے, من قریتی, میرے گاؤں سے تو بہت ڈفرینٹ ہے. تو یہ بعد فأر المدینہ کیا کہتے ہیں, اب سٹی ماؤس کیا کہہ رہے ہیں, ما رأیک فی هذه البیوت الکبیرہ, وہ کہہ رہے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, مطلب what is your opinion about these big houses اور سارا. تو فأر القرية کہتے ہیں کہ بیوت کبیرۃ وشوارع مزدحمۃ, آپ کے گھر بہت 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 بڑے ہیں. والجمیلۃ ایضاً, کہیں گے اب فأر القرية یہاں پہ پھر کیا آنسر کرے گا کہ بیوتک او بیوت فی المدینہ, بیوت فی المدینہ کبیرۃ و جمیلۃ, کبیرۃ و جمیلۃ, کہ بڑے ہیں اور خوبصورت ہیں. بعدہ فأر المدینہ انظر الی الناس والسیارات, look at the people and the cars. وہ کہہ رہے اب دیکھو لوگوں کی طرف اور گاڑیوں کی طرف دیکھو, یعنی وہ کار میں جا رہے ہیں تو راستے میں وہ کہہ رہے ادھر دیکھو ادھر دیکھو. اب وہ کہہ رہے فأر القرية کہہ رہے فیہ اصوات کثیر و مزدحم السیارات و شوارع مزدحم جدا, مزدحمۃ جدا. تو وہ کیا کہے گا, اب جو ہے فأر القرية وہ کیا کہے گا, فیہ اصوات, انہوں نے بریکٹ میں کہا اس کو یوز کرنا ہے, اصوات کثیرات, سوری فیہا, یعنی مدینہ میں فیہا اصوات کثیرات والشوارع, and roads are too much crowded, والشوارع مزدحمۃ, یعنی بہت رش والے ہیں. تو فأر المدینہ کہتے ہیں والآن, and now, وصلنا, we reached, هذا هو بیتی and this is my house. تو فأر القرية کہتا ہے الحمدللہ بیتک جمیل, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بیتک جمیل, الحمدللہ نحن وصلنا, کہ الحمدللہ ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز ایکسرسائز ختم ہوتی ہے. نیکسٹ کیا ہے,
التمرین التاسع تعبیر المصور شفہی. یو آر گوئنگ ٹو ریڈ اٹ. شفہی اور اورل آپ کہہ سکتے ہیں، شفہی کہا جاتا ہے، اورل آپ نے اس کو پڑھنا ہے. انظر الی الصور واجب عن الاسئلہ. یو آر گوئنگ ٹو واچ دس اور سی دس پکچر اینڈ آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو آنسر دا کوشچنس. آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دینے ان پکچرس کو دیکھ کے. پہلا سوال کیا ہے؟ ماذا یحمل الکلب فی فمیہ. یحمل کہتے ہیں ہولڈنگ. واٹ از دا ڈاگ ہولڈنگ ان ہز ماؤتھ. کہ فم کہتے ہیں منہ کو، کہ اس نے منہ میں اپنے کیا پکڑا ہوا ہے. تو قطع اللحم. یحمل الکلب فی فمیہ قطع اللحم، یعنی گوشت کا ٹکڑا پکڑا ہے، پیس آف میٹ. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ این ینظر الکلب ویئر ڈاگ از واچنگ اور لکنگ. کہ ڈاگ کہاں دیکھ رہا ہے. الثانی میں یہ والا پڑھی ہوں. تو ویئر ہی از لکنگ، ہم نے اسٹوریز بہت دفعہ یہ والی پڑھ چکے ہیں کہ ڈاگ جو ہے اپنا جو میٹ کا پیس ہے وہ پھینک دیتا ہے پانی میں. تو کیا ہوتا ہے؟ این ینظر ہوا ینظر فی النہر او فی صورتہ او فی شکلہ صورتہ فی الماء. پانی میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے. وہ ینظر الکلب شکلہ ینظر الکلب شکلہ، اپنی شکل دیکھ رہا ہے وہ پانی میں. طیب بعدہ لماذا فتح الکلب فمہ لیأخذ اللحم. لیأخذ قطع اللحم. آپ اس کو پہلے کہیں گے فتح الکلب فمہ لیأخذ قطع اللحم. لیأخذ ٹو ٹیک دا پیس آف میٹ، اس لیے اس نے منہ کھولا تھا. اب آگے لاسٹ ہے این ذہبت قطعۃ اللحم. ذہبت قطعۃ اللحم فی النہر. فی النہر یعنی وہ پانی میں چلی گئی. طیب الآن السؤال العاشر، 10th ایکسرسائز ہے، نوٹ سوال، تمرین العاشر. عجب، یو ہیو ٹو آنسر دیس. اب یہاں پہ سوال کیا ہے؟ ماذا تشاہد فی الصورہ. واٹ آر یو واچنگ ان دس پکچر؟ نحن نشاہد فی ہذہ الصور. آپ کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ العمارات والاشجار. عمارات مینس بلڈنگ، اشجار میں اورلی ان کا بتا رہی ہوں صرف. اشجار مینس ٹریز، والسیارات اور کارز. طیب السؤال الثانی این تسیر السیارہ. ویئر دا کارز آر گوئنگ. دا کارز آر گوئنگ کم سیارتن فی الصورہ. الان how many cars are in the picture. تو الان عشرہ سیارات فی الصورہ. هل هذا الشارع مزدحم. is the road crowded. کیا وہ رش ہے؟ نعم الشارع مزدحم، کہ وہ روڈ جو ہے نا رش والا ہے. حل السادس 61 حل مدرستک فی القریہ او فی المدینہ. کہ آپ کا جو مدرسہ ہے، your school is in the village اور in the city، کی کہاں پر ہے؟ تو مدرستی فی المدینہ، کہ میرا جو اسکول ہے وہ مدینہ میں ہے، سٹی میں ہے. حل مدرستک بعیدۃ من بیتک. نعم مدرستی بعید من بیتی. اسی کہ آپ کا اسکول جو ہے وہ دور ہے آپ کے گھر سے. از اٹ فار اور نیئر. تو یہاں پہ کا کی جگہ آپ یہ لگا دیں یا. مدرستی بعیدۃ من بیتی، میرے گھر سے. السؤال الثامن کیف تذهب الی المدرسہ. ہاؤ یو گو ٹو اسکول. تو اذهب تا کی جگہ ہٹا کے اذهب، بیکاز آئی گو ٹو. اذهب الی المدرسہ، اذهب الی المدرسہ بالسیارہ. بالسیارہ مینس کے کار کے تھرو جاتی ہوں. بعد ہو حل تحب حیات المدینہ. ڈو یو لو لائک سٹی لائف. لماذا وائی. انا احب حیات المدینہ لأن، کیونکہ بیکاز اسرتی تسکن فی المدینہ. مائی فیملی لیوز ان مدینہ. دیٹس مدینہ سٹی کو کہتے ہیں. الان عاشر حل تحب حیات القریہ. لماذا. ڈو یو لائک ولیج لائف اور ناٹ. تو آپ کہہ سکتے ہیں اینڈ وائی اف یو ڈونٹ لائک اٹ اور اف یو لائک اٹ. اگر آپ کو پسند ہے نہیں پسند تو کیوں، ریزن کیا ہے تو وہ بتانی ہے. تو آپ کہیں گے نعم احب حیات القریہ لأن فیہ الحیوانات او
فیہ الہوا النقی او طیبہ، کہ وہاں پہ موسم اچھا ہوتا ہے، وہاں پہ ہوا اچھی ہوتی ہے، وہاں پہ جانور ہوتے ہیں، تو اس لیے مجھے گاؤں کی زندگی زیادہ اچھی لگتی ہے. طيب بعده السؤال 11 أو تمرين 11 exercise number 11 الرسالة الرسية. Now you have to letter پڑھنا ہے آپ کو اس میں. سین الف نون تا سأنتظرك يوم الخميس. سأنتظرك يوم الخميس. I am going to wait for you. آپ اس کو پراپر جوڑ کے لکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہے. طیب یہ نیچے لکھا ہوا ہے سأنتظرك يوم الخميس. طیب بعده now we are going to do the last exercise of this chapter. تو 12 اقرأ العبارات واكتب الحروف الناقصة وصل بين الكلمة والصورة. اب آپ کو کیا کرنا ہے, you have to read the phrase or you have to read the sentence and after that you have to write the missing words in it, اور اس کے بعد you have to match all the pictures with the names. یعنی آپ کو پہلے کیا کرنا ہے, اس کو پہلے پڑھنا ہے, اس کے بعد آپ کو اس کے جو آپ کو خالی جگہ جو اس کی رہتی ہے تھوڑی سی جو ورڈس جو ہے انکمپلیٹ ہے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ان سب کو میچ کرنا ہے جو ورڈ جس سے مل رہا ہے. الاول ہوا اکبر من, فرسٹ ون اکبر من الدبوس ويدخل في الخشب. اٹ از بگر دین دا پین, یعنی وہ سوئی سے بڑا ہے. ويدخل في الخشب انٹرڈ ان دا وڈ, اور وہ لکڑی میں داخل ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے, مسمار. مسمار کہتے ہیں نیل کو, یعنی کیل کو, تو انہوں نے اس کو اس سے ملا دیا ہے. نیکسٹ ون از ثانی حیوان اصغر من الحصان. اینیمل اسمالر فرام دا ہارس دین دا ہارس. تو گھوڑے سے چھوٹا ہے تو کیا ہے, حمار. ہا میم الف را حمار, اور حمار کے ساتھ میچ کر دیں. تو بعدہ الثالث لونها ازرق سما. لونها ازرق یعنی آسمان, سما, یہ میچ کر لیں. تو بعدہ لہو صوت جمیل. اٹ ہیو اے بیوٹیفل وائس, بہت خوبصورت آواز ہے اس کی. مزمار او نحن نقول زمارہ, فلوٹ کو کہتے ہیں مزمار اور زمارہ, زمارہ فلوٹ کو. تو یہ بعدہ لوٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ لونها احمر ونأکلها فی السلطہ, کہ اٹ ہیو اٹس کلر از ریڈ اینڈ وی ایٹ اٹ ود دا سیلڈ, کہ اس کا کلر کیا ہے, ریڈ ہے, اور ہم لوگ سیلڈ کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں. وہ طماطم یعنی ٹماٹر, تو یہ ٹماٹر کے ساتھ اب اس کو میچ کر دیں گے. اور یہیں پر یہ ایکسرسائز یہاں پہ ختم ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو اس چیپٹر میں کچھ نہ سمجھ آیا مجھے نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ دے گا. اور اس کی سے ایکسرسائز اتنی لمبی تھی کہ بناتے بناتے میرا گلا خشک ہو گیا. تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا, اس چینل کو سبسکرائب کریے گا, اور اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ, مع السلامہ.